پاکستانی عدلیہ عام آدمی کو بروقت انصاف فراہم نہ کرنے کی وجہ سے پورے خطے میں بدنام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں کیسز کے فیصلے ہونے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ بھاری رشوتیں عدالتی عمل کو متاثر کرتی ہیں اور بعض مقدمات میں تو درخواست گزاروں کی موت کے بعد فیصلے آتے ہیں۔ قتل اور جائیدادوں کے کیس بھی کئی نسلوں تک چلتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اسلام آباد میں قتل ہونے والی نور مقدم کے کیس میں بھی نظر آ رہا ہے، جس میں ٹرائل کورٹ کو کارروائی مکمل کرنے کے لیے مزید 6 ہفتوں کا وقت دے دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کا ٹرائل 14 دسمبر 2021 تک مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ کیس کا ٹرائل مکمل کرنے کے لیے ایڈیشنل جج عطا ربانی نے ہائی کورٹ سے مزید وقت مانگا تھا، جس پر ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے 6 ہفتوں کا وقت دے دیا۔ واضح ہے کہ سابق پاکستانی سفیر شوکت مقدم کی بیٹی نور کا 18 جولائی 2021 کی رات کو دارالحکومت اسلام آباد میں ایک سفاک شخص کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، جس نے اسے ذبح کر دیا تھا۔ اس کیس میں ایک معروف پاکستانی بزنس مین کا بگڑا ہوا بیٹا ظاہر جعفر پولیس کی حراست میں ہے۔ مقدمے کی تفتیش آگے بڑھتے ہی 25 جولائی کو ملزم کے والد ذاکر جعفر، والدہ عصمت آدم جی اور گھر کے ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں عصمت آدم جی کی ضمانت منظور ہو گئی۔ اس کیس میں دیگر ملزمان کا ٹرائل جاری ہے۔ جولائی 2021 کے بعد سے اس مقدمے کی تفتیش کے دوران کئی اہم انکشافات ہوئے۔ نور مقدم کے قتل سے کچھ دیر قبل کی سی سی ٹی وی فوٹیج 13 نومبر کو سامنے آئی تو الیکٹرانک میڈیا کی نگرانی کرنے والے ادارے پیمرا نے اسے نشر کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس دوران پاکستان کے مختلف شہروں میں نور مقدم کے حق میں مظاہرے بھی ہوئے اور مقتولہ کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ ایک خاموش احتجاج میں اس کیس کا فیصلہ جلد کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا، لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں ابھی کئی مراحل باقی ہیں۔ پاکستان میں قتل کے مقدمات میں ٹرائل التوا کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ اس سوال پر سابق وفاقی وزیر قانون اور معروف قانون دان ڈاکٹر خالد رانجھا ایڈوکیٹ نے کہا کہ ٹرائل میں تاخیر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ 1965 اور 1970 کے درمیان جب ہم نے لاء کی پریکٹس شروع کی تو ہر سیشن جج پر لازم تھا کہ وہ 1 ماہ میں کم از کم 4 قتل کے مقدمات کو نمٹائے۔ اس کے بعد مختلف عوامل کی وجہ سے یہ عمل سست روی کا شکار ہو گیا۔ بنیادی طور پر مدعی اور ملزم کو صلح کا جو حق حاصل ہے، اس کی وجہ سے سائلین یہ کہہ کر وکلاء کو اگلی تاریخ لینے کا کہتے ہیں کہ ہماری صلح کی بات چیت چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قتل کیسز کے فیصلے جلد کیسے ہو سکتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی عبرت پکڑیں؟ اس سوال کے جواب میں خالد رانجھا ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اگر حالات کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں وہ نظام لانا ہوگا جو دنیا بھر میں رائج ہے۔ دنیا میں قتل کیسز کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ مسلسل چلتا ہے، وہاں تاریخیں نہیں لی جاتی۔ جب تک یہاں ایسا نہیں ہوگا وکلاء بھی تاریخیں مانگتے رہیں گے۔ یہ تاریخیں لینے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عدالت مدعی یا ملزم کے وکیل کے کہنے پر اگلی تاریخ کیوں ڈال دیتی ہے؟ اس پر رانجھا نے کہا کہ جب تک عدالت مدعی اور ملزم ایک پیج پر نہ آئیں مقدمہ نہیں چل سکتا۔ اگر آئینی ترمیم کے ذریعے جج کے ذمے لگا دیا جائے کہ وہ بہر صورت کیس کو انجام کی جانب بڑھائے تو پھر یہ التوا نہیں ہوگا۔ اس معاملے پر قومی احتساب بیورو کے سابق پروسیکیوٹر اور قانون دان راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرمنل ٹرائلز میں تاریخ کی سب سے بڑی وجہ ناکافی عدالتیں ہیں۔ عدالتوں کا انفراسٹرکچر بھی بہتر نہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ ہونا بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں کا تفتیش کا نظام بھی کافی پیچیدہ ہے، جو اس قسم کے مقدمات کے ٹرائل میں تاخیر کا باعث بنتا ہے۔ قتل کے مقدمات میں اکثر پولیس والے گواہ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، پھر وکلاء کئی کیسز پکڑ لیتے ہیں اور پھر اپنی ترجیحات کے مطابق کسی ایک کیس میں پیش ہو جاتے ہیں اور دوسرے کیس میں اگلی تاریخ لے لیتے ہیں۔ راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ کے بقول بعض اوقات مقدمات میں تاخیری حربے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آصف علی زرداری کے کیسز 11 سال چلتے رہے۔ اس دوران گواہ ادھر ادھر ہو گئے اور ریکارڈ بھی گم ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ امریکہ میں جیوری سسٹم ہے، جیوری یہ طے کرتی ہے کہ فلاں شخص مجرم ہے، وہاں جج کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مجرم کو سزا سنائے۔ راجہ عامر عباس کہتے ہیں کہ عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے دیگر شعبوں کی طرح یہاں بھی جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا حساس موضوع ہے، یہاں لوگ سال ہر سال تک جیلوں میں پڑے رہتے ہیں اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی سزا کا زیادہ حصہ پہلے ہی کاٹ چکے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ ملزم کئی برس جیل میں گزارنے کے بعد بری کر دیے گئے۔
यूं उनके जेल में गुजरे बरस तो तबाह हो गए। उनका कहना था कि यहाँ अभी तक अंग्रेज के दौर के कवानीन नाफिज हैं। अगर आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट को कानून साजी करना होगी, जिसकी जानिब उनकी तवज्जो है और ना ही उसके लिए उनमें अहलियत है। राजा आमिर अब्बास एडवोकेट के मुताबिक नूर मुकद्दम कत्ल केस तो बड़े लोगों का केस है, लेकिन यहाँ गरीब लोग बरसों जेलों में पड़े रहते हैं, पेशियां भुगत रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लिहाजा अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के साथ अदालतों और जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।